السلام علیکم اماں۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھی نورانی چہرے والی جمیلہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج کیسے یاد آ گئی میری؟ کب سے سوچ رہی تھی کہ تم کو بلاؤں، مگر مجھے خود اس بڑھاپے نے بیکار کر دیا ہے۔ اب تو سوچ رہی ہوں اپنی تنہائی کا کوئی حل نکال ہی لوں۔ زہرا بیگم نے مسکرا کر کہا، یہ تو آپ نے اچھا سوچا ہے، تو پھر کیا حل نکالنے والی ہیں آپ؟ افتخار ملک نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بے دھیانی میں پوچھا۔ آفاق شاہ پاس ہی کسی گہری سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کے چہرے پر چھپی تحریر پڑھ لی تھی اور سمجھ بھی لی تھی۔ انہیں جمیلہ بیگم کے فیصلوں پر کبھی کوئی اعتراض نہ ہوا تھا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں عائشہ پڑھ لکھ کر سمجھدار اور باشعور ہو سکے۔ وہ میری ایک ہی اولاد ہے اور میرے اس کے حوالے سے بہت سے خواب ہیں۔ افتخار صاحب نے کافی دیر بعد باتوں ہی باتوں میں بتایا، تمہاری بیٹی سچ میں بہت پیاری اور اچھی بچی ہے۔ انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگی، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ آفاق شاہ نے اسے یاد کرتے دعا دی۔ افتخار، عائشہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد تم نے اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ کچھ دیر بعد جمیلہ بیگم نے دل کی بات کی۔ کچھ نہیں سوچا، فی الحال تو وہ پڑھ رہی ہے، جہاں اس کا نصیب ہوا اسے رخصت کر دوں گا۔ دیکھو افتخار، میں اور اماں تم سے ایک عرصے سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، مگر موقع نہیں مل پایا، جبکہ یہ ضروری ہے اور ہمارے دل کی خواہش ہے۔ آفاق شاہ نے دو ٹوک بات کی۔ ہاں بولو، جو بھی بات ہے بلا جھجک کہو۔ ہم عائشہ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، اپنے اعلیان کے لیے عائشہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ افتخار ملک نے توجہ سے سن کر سر ہلایا۔ کیوں نہیں اماں، آپ کی اور آفاق کی خواہش سر آنکھوں پر، مگر میں اس رشتے سے پہلے عائشہ کی رضامندی لینے کا قائل ہوں۔ اگر وہ مطمئن ہوگی تو میرے لیے بھی یہ رشتہ خوشی کا باعث ہوگا۔ اس طرح ہمارا سالوں کا دوستی کا رشتہ داری میں بدل کر اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے اطمینان بھرے الفاظ سن کر جمیلہ بیگم کے چہرے پر خوشی چمک اٹھی۔ اگر آپ مجھے اپنے دل کی بات پہلے بتا دیتی تو مجھے تب بھی اعتراض نہ ہوتا۔ آپ لوگوں سے زیادہ ہماری عائشہ کے لیے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ جانے سے پہلے کہہ گئے تھے۔ جمیلہ بیگم اور آفاق شاہ باقاعدہ رشتہ لے کر جانے کا بھی سوچ چکے تھے، اور جن دونوں کے متعلق یہ منصوبہ قائم ہوا تھا وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے۔ ماریہ کی منگنی ہونے والی تھی، وہ سب بہت ایکسائٹڈ تھی، مگر ان کے فائنل کے ایگزامز بھی بالکل سر پر تھے۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد کالج آئی تھی، کیونکہ اب بھی نہ آتی تو اس کی دوستوں نے اسے دھو ڈالنا تھا۔ وہ اس رات کے واقعے کو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ وہ محض ایک برا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی سر کے بارے میں نہیں سوچے گی اور نہ ہی کبھی ان سے ملاقات کرے گی۔ اپنی فرینڈ سے بھی اس نے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس وقت وہ کالج کے سنسان ایریا میں گروپ بنائے بیٹھے کمبائن اسٹڈی کر رہی تھیں۔ ہانیہ، مشعل اور ماریہ کا دھیان صرف پڑھائی پر تھا، مگر عائشہ چاہ کر بھی اپنا دھیان کتاب پر نہیں لا پا رہی تھی۔ اس کی بے چینی محسوس کرتے ہانیہ نے اسے جھنجھوڑا۔ کہاں گم ہو عائشہ؟ اتنے دن بعد کالج آئی ہو، اوپر سے پڑھ بھی نہیں رہی، معاملہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ عائشہ ان کے سوالات پر فوراً سنبھلی۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر انہیں ٹالنے لگی۔ ان تینوں نے کتاب چھوڑ کر اس پر نظریں مرکوز کر دیں تو وہ گڑبڑا گئی۔ کہاں تک وہ ان سے کچھ چھپا سکتی تھی؟ وہ تینوں آج تک اس کی ہر چھوٹی بڑی بات میں رازدار رہی تھیں۔ میری مانو عائشہ، جھوٹ بولنے کی ایکٹنگ نہ کرو، تم سے نہیں ہوگا۔ مشعل نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے چپس کھول کر سب کو کھلائی اور اس سے ساتھ یہ بھی یاد کرایا جس پر اس نے دانت پیسے تھے۔ یہی کمینی اسے اس رات اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ ہانیہ نے ہنس کر ماریہ کو دیکھا، جو عائشہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ باری باری چپس کھاتی اسے غور سے دیکھنے لگی، جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ عائشہ نے غصے سے ان تینوں کو گھورا۔ کیا چاہتی ہو تم تینوں؟ اس طرح اریٹیٹ کرنا بند کرو، عائشہ نے پیکٹ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا۔ ہمیں سچ جاننا ہے، ماریہ نے شرارت سے پوچھا۔ عائشہ نے بے بسی کے عالم میں ان تینوں کو ساری بات بتا ڈالی، جسے سن کر ان تینوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تم نے سر عالیان کے منہ پر تھپڑ مار دیا؟ تم سلامت تو ہو میری جان؟ ہانیہ نے اس کے بازوؤں کو چھوتے اسے ٹچ کیا۔ اوہ مائی گاڈ! ماریہ اور مشعل اب تک سر پر اور منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھیں۔ دیکھو، جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک برا حادثہ تھا، اب اسے دوبارہ سے یاد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چاروں ماریہ کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ کل اس کی منگنی تھی اور وہ حاشر کے ساتھ شاپنگ پر جانے والی تھیں۔ باتوں ہی باتوں میں دوبارہ وہ ٹاپک چھڑ گیا تو عائشہ نے انہیں ٹوکا۔ حادثہ ہوتا تو شاید بلایا جا سکتا، پر یہ حقیقت ہے۔ ہانیہ نے اسے گھورا۔ ہم نے مانا کہ انہوں نے غلط کیا، وہ تمہیں زبردستی لے گئے، پر تمہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ تمہارے استاد ہیں۔ ماریہ نے بھی عائشہ کو سمجھایا، جو بہت روڈ ہوتی جا رہی تھی۔ تو کیا کروں اب؟ جو ہوا وہ صرف ایک ری ایکشن تھا۔
عائشہ نے اپنا پہلو بچایا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی حیران تھی کہ آخر اس نے یہ جرت کیسے کر لی۔ اور بدلے میں آلیان نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا تھا، تمہیں ان سے ایکسکیوز کرنا چاہیے۔ مشعل نے عائشہ کو حال بتایا، جس پر وہ چلا اٹھی، میں ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی اور تم کہہ رہی ہو معافی مانگو؟ تم زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، انہوں نے صرف اپنی فیلنگز کا ہی تو اظہار کیا تھا، تم معاملہ آرام سے بھی سارٹ آؤٹ کر لیتی۔ ہانیہ نے اسے نرمی سے کہا، او پلیز شٹ اپ یار، تم نے ان کی ایج دیکھی ہے، مجھ سے 6 سال بڑے ہیں، انہیں خود یہ بات کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بات ختم کرتی اٹھ کر باہر آ گئی۔ ان تینوں نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ رافع جو اپنے روم سے نکل رہا تھا اسے دیکھ کر چونکا۔ ہائی مس بیوٹیفل، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب چٹکی بجاتا پاس چلا آیا۔ کچھ خاص نہیں، بس تھوڑا موڈ خراب ہے۔ وہ ایک گہری سانس لیتی رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ گیلری میں تنہا تھے۔ سوری بٹ کیا میں پوچھ سکتا ہوں خراب موڈ کی وجہ؟ وہ نان سیریس تھا۔ سوری پر آپ نہیں پوچھ سکتے۔ اوکے، پر میں آپ کا موڈ اچھا کرنا چاہتا ہوں تو کیا میرے ساتھ چلیں گی؟ وہ اس کے جواب پر ہنستا اسے آفر کرا گیا۔ نو تھینکس۔ وہ آج بہت ہی بیزار نظر آ رہی تھی۔ معاملہ کافی سیریس ہے، وہ اس کے گرد منڈلانے لگا۔ میرے ساتھ سارے معاملے سیریس ہی ہوتے ہیں، مجھے کب ٹینشن فری ہونے کا ٹائم ملتا ہے؟ وہ دل کی بھڑاس نکال گئی۔ اوہ تو یہ بات ہے، میرے خیال میں صرف میں ہی ہوں جو آپ کا موڈ اچھا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کا ہم عمر لڑکا تھا اور نہ جانے کیسے وہ دن بہ دن اس کے ساتھ فرینک ہوتی جا رہی تھی۔ عائشہ نے اس کے بار بار کہنے پر اسے اپنا نمبر دیا۔ مشعل اور ہانیہ جو باہر آ رہی تھی اسے یوں رافع کے ساتھ دیکھ کر چپ سی رہ گئیں۔ دن گزرتے گئے، ماریہ کی منگنی بھی ہو گئی، جس پر اس نے رافع کے ساتھ باقاعدہ ڈانس بھی کیا تھا۔ اب تو سب کو پتہ چلنے لگا تھا کہ عائشہ اور رافع ایک دوسرے کے بہت کلوز فرینڈز بن چکے ہیں۔ ایک روز وہ کالج سے گھر واپس آئی تو اسے گھر میں عجیب سی چہل پہل محسوس ہوئی۔ وہ کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر مہمانوں پر پڑی۔ جمیلہ بیگم اور آفاق انکل کو دیکھ کر اس کا دل خراب ہونے لگا۔ وہ ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، پر اپنی ماں کے پکارنے پر سلام کرنے چلی گئی۔ واپسی پر جو اس کے کانوں نے سنا، اسے اس پر یقین نہ آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ ہم عائشہ کا باقاعدہ ہاتھ مانگنے آئے ہیں اپنے آلیان کے لیے، جمیلہ بیگم نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ نہ جانے اور کیا کیا باتیں ہو رہی تھی، عائشہ کو کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی آلیان سر کو ذرا شرم نہیں آئی یہ رشتہ بھیجتے ہوئے؟ وہ اندر ہی اندر جل کر خاک ہو رہی تھی۔ اب تو جیسے اس کی ضد بن چکی تھی کہ وہ یہ رشتہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرنے والی۔ کچھ بھی ہو جائے، زہرا بیگم کچھ دیر بعد اسے یہ خبر دینے کے لیے روم میں داخل ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت مبارک ہو بیٹا تمہارا رشتہ آلیان۔ ابھی وہ بات پوری نہ کر پائیں، یہ سب کیا تماشا ہے؟ امی کیوں آئی ہیں یہ سب میرا رشتہ لے کر؟ کوئی جوڑ بنتا ہے ان کے بیٹے کا اور میرا؟ وہ مٹھائی ایک ہی جھٹکے میں دور اچھال کر گئی۔ جمیلہ بیگم جو ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھیں، یہ سب سن کر ساخت رہ گئیں۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو عائشہ؟ یہ کون سی تمیز ہے؟ کان کھول کر سن لے امی، میں ان کے بیٹے سے کبھی شادی نہیں کرنے والی، ان سے کہیں چلے جائیں یہاں سے۔ جمیلہ بیگم گھر آتے نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو بے اختیار ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک ہی لڑکی تھی جس کی خواہش ان کا پوتا کرتا تھا اور وہ بھی ایسی نکلی۔ آلیان نے بھی سارا دن گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ رات دیر تک آتا تو ان سے بات چیت نہیں کرتا۔ شام کے نہ جانے کون سے پہر وہ گھر میں داخل ہوا تو انہیں پریشان دیکھ کر پاس چلا آیا۔ آج کل کہاں مصروف رہتے ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی بیٹا؟ وہ اس کے بے ترتیب حلیے کو دیکھتی پریشان ہوئی۔ وہ ان کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیں، وہ ان کے ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھتا کہہ گیا۔ تم جس کے لیے یہ حال کیے پھرتے ہو اسے تمہاری پرواہ تک نہیں۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھتے اس کو براہ راست بتایا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ عالیہ نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ اسی کا جو تمہارے دل میں بستی ہے، جمیلہ بیگم نے اس کے دل کے مقام انگلی رکھتے یاد دلایا۔ آپ کو معلوم تھا؟ وہ دیوار کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کی خواہش میں دیوانے ہوئے پھرو اور مجھے پتہ نہ چلے؟ وہ اسے پیار سے بتانے لگی۔ عالیہ نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں آج کہاں گئی تھی؟ وہ اسے چور نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ افتخار ملک کے ہاں ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے گئی تھی۔ انہوں نے تو دھماکہ کر دیا تھا۔ عالیہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسے کیسے آپ رشتہ لے کر چلی گئیں؟ ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ وہ شدید بھڑکا تھا۔ کیا جواب دیا؟ انہوں نے مجھے سچ بتایا۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جمیلہ بیگم کی نگاہوں میں نمی چمکی۔
تم اس لڑکی کو بھول جاؤ آلیان، وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے خود اس کے الفاظ سنے ہیں۔ وہ ٹوٹے دل سے تلخ حقیقت بیان کر گئی۔ واٹ ربش، اب وہ میرے رشتے سے بھی انکار کرے گی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو انسلٹ کرنے کی؟ آلیان کے اندر گویا آگ جل اٹھی تھی۔ آلیان، میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم غصے سے پاگل ہو جاؤ، بلکہ میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ تم گمراہی میں نہ رہو، بلکہ حقیقت کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ میں چاہوں تو اسے سبق سکھا سکتا ہوں، پر چھوڑ دیتا ہوں، دعا کیجیے گا وہ میرے سامنے نہ آئے، ورنہ آلیان اپنے آپ پر سے ضبط کھو بیٹھے گا۔ وہ کڑے دل سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ، تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے؟ وہ رافع کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ڈنر کر رہی تھی۔ وہ گھر سے یہ بول کر آئی تھی کہ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ ہنسی۔ کچھ نہیں، بس تمہیں جج کر رہا ہوں، وہ نارمل ہوتا کہنے لگا۔ ٹرسٹ ہے تبھی تو میں یہاں ہوں تمہارے سامنے، وہ جھجک کر جواب دیتی، اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت انوسینٹ بھی ہو۔ رافع نے آج اس کی تعریف میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا تھا۔ عائشہ بھول گئی تھی کہ کبھی وہ یہ ٹائم اپنی دوستوں کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ رافع بھی تو اس کے لیے ایک نامحرم ہی تھا، مگر وہ کبھی اس پر غصہ نہیں کرتا تھا، نہ اس پر رعب جماتا تھا، نہ اس پر حکم چلاتا تھا۔ وہ بہت آزاد خیال کا مالک تھا۔ سب سے بڑی بات، وہ اس کی موجودگی میں ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ اس کے مذاق اس کا سارا موڈ پل میں سیٹ کر دیتے تھے۔ تم مجھے آزمانا چاہتے ہو؟ عائشہ نے جوس پیتے پوچھا۔ شاید تمہیں آزمانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہ بڑے یقین سے مسکراتا۔ اسے بہت بھلا لگا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، عائشہ نے سیدھے ہوتے کہا۔ میرا رشتہ آیا تھا قریبی ریلیٹیوز میں سے، پر میں نے انکار کر دیا، وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی۔ رافع نے چونک کر اسے دیکھا، وہ امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس سے اس کی رائے پوچھنے لگا۔ وہی جو تم سمجھ رہے ہو، تم اپنی فیملی کو میرے گھر لاؤ رشتے کی بات کرنے کے لیے، عائشہ نے جھجکتے پوری بات کی۔ رافع کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی جس سے وہ فی الوقت سمجھ نہ سکی۔ وائی ناٹ، میں بات کروں گا ماما سے، ویسے بھی 1-2 دن میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ اسے مطمئن کرنے لگا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم اتنی جلدی واپس جا رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کل لاسٹ ٹائم تم مجھ سے ملنے آؤ، اس کے بعد نہ جانے ہماری کب ملاقات ہو۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگا جو اداس ہو گئی تھی۔ تم آؤ گی نا؟ وہ یقین سے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، افتخار صاحب کی سنجیدہ آواز نے عائشہ کے قدموں کو روک دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رکی۔ یہ آج کل تم کس کی صحبت میں اٹھیں بیٹھیں لگی ہو کہ سلام دعا سے بھی چلی گئی؟ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ السلام علیکم جی ابو بولیں۔ وہ کسی مہمان کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، وہ نرمی کا مظاہرہ کر گئے۔ وہ بیٹھ گئی اور پرس سائڈ پر رکھ دیا۔ آفاق شاہ اور جمیلہ بیگم کل ہمارے گھر تشریف لائی تھیں، تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے عزت سے مانگا ہے۔ وہ بات دو ٹوک کرنے کے موڈ میں تھے۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کل تم نے اپنی ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور چلا چلا کر کہا کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کیا ایسا ہے؟ وہ اسے سختی سے پوچھنے لگے۔ جی بالکل، یہ سچ ہے کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے ان کا بیٹا نہیں پسند۔ وہ بدلحاظی سے بولتی، انہیں اپنی بیٹی ہی نہ لگی۔ وجہ کیا ہے اس ناپسندیدگی کی؟ وہ تحمل سے پوچھنے لگے۔ کیونکہ مجھے کوئی اور پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو کر چنگاڑی۔ زہرا بیگم نے کھلے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنے باپ کے سامنے یہ سب کہتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ زہرا بیگم نے اسے تھپڑ مارنا چاہا پر افتخار ملک نے روک دیا۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے پوچھا تو عائشہ مزید مطمئن ہوئی۔ رافع۔ عائشہ کی آنکھوں میں دیے جل رہے تھے۔ رافع کون ہے؟ ماریا کا کزن۔ وہ سکون سے بتانے لگی تو زہرا بیگم کو اپنی تربیت پر افسوس ہوا۔ اس سے کہو رشتہ لے کر آئے۔ افتخار ملک اسے حکم سناتے نظریں پھیر کر اپنے کمرے میں چل دیے۔ عائشہ کو غنودگی آنے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا۔ وہ ان سے تنگ آتی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ مشل اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے آلیان سر کو۔ تم دونوں کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ سختی سے پوچھتا انہیں سہما گیا۔ ہمیں آپ سے عائشہ کے متعلق بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دونوں ایک زبان ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پر مجھے اس کے متعلق کوئی بات نہیں سنی، وہ ان سے کہہ رہا تھا جبکہ اس کا دل ہمہ گوش تھا۔ اس رات جو کچھ ہوا عائشہ کی طرف سے ہم دونوں آپ سے معافی مانگتے ہیں، پر پلیز آپ ہماری پوری بات سن لیں سر۔ مشل نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھتے ان کی منت کی۔ مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں، وہ بے لچک انداز میں بولا۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی، نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے۔ ہانیہ نے آلیان کی بے توجہی کو منٹوں میں توجہ میں تبدیل ہوتے دیکھا۔
وہ خاموشی سے ان کے سامنے آ بیٹھا۔ بولنا شروع کرو۔ علیان ان کی لہجے کی نوعیت سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ دونوں فکر مند تھیں، اسی لیے ضد چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ ماریا کے کزن رافع کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے، صرف اسی کی بات سنتی ہے، اسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، وہ تو جیسے ہمیں بھول گئی ہے۔ مشعل نے دکھ سے سچ سامنے رکھا۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کاندھے اچکا کر کڑے دل سے پوچھنے لگا، جبکہ من تو کر رہا تھا اس لڑکے کی ہڈیاں توڑا ہے۔ آپ ہی تو اصل وجہ ہیں، آپ کو معلوم ہے، اسی رات سے تو اس میں یہ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے جب اس نے آپ کو سلیپ کیا۔ مجھے لگتا ہے اسے اندر ہی اندر اس چیز کا گلٹ ہے، اور آپ کا خوف بھی، بس اسی چیز کو چھپانے کے لیے وہ اس رشتے سے بھاگ رہی ہے۔ وہ بہت روڈ ہوتی جا رہی ہے، کسی سے بھی کچھ شیئر نہیں کرتی۔ ہانیہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آپ کو معلوم نہیں، پر اس کے پیرنٹس بھی اس کے حوالے سے اب بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے ہم سے بھی پوچھا تھا، پر ہم نے انہیں کچھ نہیں بتایا، جبکہ ہمیں خود بھی بہت فکر ہے۔ مشعل نے سر جھکاتے بتایا۔ تم دونوں کو رافع کیسا لگتا ہے؟ وہ گہری سوچ میں تھا۔ کچھ تو اسے سمجھ لگ گئی تھی، وہ ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، پر عائشہ کہتی ہے کہ وہ صرف اسی سے شادی۔ ہانیہ نے بات ادھوری چھوڑی تو علیان کی کنپٹی کی رگیں ابھر گئیں۔ اس رات صرف محبت کے اظہار کرنے پر وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی، اور یہاں اس رافع سے شادی کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ نائس۔ وہ اندر ہی اندر بھڑک گیا۔ اب تم دونوں کیا چاہتی ہو؟ آپ پلیز اس رافع پر نظر رکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ عائشہ کی شادی اس سے ہو، ہم آپ کی سائڈ پر ہیں۔ وہ دونوں شرارت سے بولتی اسے حیران کر گئی۔ پہلی بار مجھے تم دونوں اس کی دوست لگی ہو، علیان سنجیدگی سے بولا تو وہ دونوں ہنس دیں۔ ایسے کیسے آپ نے اسے کسی اور رشتے کو گھر بلوانے کی اجازت دے دی؟ اب آپ کیا جواب دیں گے آفاق بھائی کو اور ان کی والدہ کو؟ زہرا بیگم نے ان کے جھکے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ ہماری بیٹی کو ہی جب ہماری پسند پر بھروسہ نہیں، تو پھر ہم کیسے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر سکتے ہیں؟ وہ بہت مایوس دکھ رہے تھے۔ نہ جانے کون ہے وہ لڑکا، کیا آپ جانتی ہیں؟ افتخار ملک نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائشہ کی دوست ماریا کا کزن ہے، مگر میں کبھی اس سے ملی نہیں ہوں، وہ بے دلی سے تفصیل بتانے لگی۔ میں سچ بتاؤں تو زہرا بیگم، مجھے اپنی بیٹی سے اس رویے کی امید نہیں تھی، میں اس کے اس فیصلے سے بہت پریشان ہوا ہوں۔ وہ اٹھ کر سامان سمیٹنے لگے، وہ آفس جانے کی تیاری میں تھے۔ آپ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، آخر خرابی ہی کیا ہے اس رشتے میں؟ وہ مزید فکر مند ہوئیں۔ میں فی الحال ان سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، اسی دوران اگر دوسرا رشتہ آ گیا اور مجھے مناسب لگا تو ٹھیک، ورنہ ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں۔ افتخار ملک بولتے آفس کے لیے نکل گئے۔ زہرا بیگم نے سوچ لیا تھا کہ وہ عائشہ کو ایک بار پھر سمجھائیں گی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ زہرا بیگم نے عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ ڈارک بلو کلر کا ڈریس پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ اپنی نازک لبوں پر ڈارک لپسٹک لگاتے ان کو شدید حیران کر گئی۔ آپ کو کچھ کام ہے مجھ سے؟ اس نے بنا مڑے پوچھا۔ ہاں، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اس کے پاس آتی بولی۔ عائشہ نے بیزار ہوتے خود پر پرفیوم سپرے کیا۔ پھر سے کوئی نصیحت کرنے آ گئی ہیں آپ؟ وہ آنکھیں گھماتی لاپرواہی سے بولتی۔ انہیں غصہ دلا گئی۔ کس سے ملنے جا رہی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑ گئیں۔ فرینڈز کے ساتھ پارٹی میں جا رہی ہوں۔ عائشہ نے جھوٹ بولنا ہی مناسب سمجھا۔ کون سی دوست ہے؟ نام کیا ہے ان کا؟ وہ مشکوک ہوئیں۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ کیوں میری زندگی جیرن کر رہی ہیں؟ اب میں کہیں جاؤں بھی تو آپ سے پوچھ کر؟ چھوٹی بچی نہیں ہوں میں۔ وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ ہمارے لیے تم جتنی مرضی بڑی ہو جاؤ، چھوٹی ہی رہو گی۔ وہ سخت لہجے سے بولتی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں ہانیہ اور مشعل کی طرف جا رہی ہوں، 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ عائشہ نے انہیں افسردہ دیکھتے ہوئے مزید وضاحت دی، تب وہ تھوڑا مطمئن ہوئی۔ تمہارے ابو نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے، وہ سرد سانس لیتی بولی۔ تو عائشہ کے ہاتھ میں اب کیا فرمان جاری کیا ہے انہوں نے؟ وہ مڑ کر سامنے، اگر وہ لڑکا سچ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کہو 2 دن میں رشتہ بھیجے، ورنہ تمہیں وہیں شادی کرنی ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ وہ اسے ان کا فیصلہ سناتی بے رخی سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ عائشہ نے پرسوچ انداز میں ایک نظر شیشے میں نظر آتے اپنے حسین روپ پر ڈالی، اور پھر پرس کاندھے پر ڈالتی ان کو مزید کچھ کہے بنا گھر سے نکل گئیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج رافع سے 2 ٹوک بات کرے گی۔ اور سنا بھی، کہاں تک پہنچی تیری لو سٹوری؟ اس کے دوست نے کہکا لگاتے اس پر طنز اچھالا۔ اگر تم اس میں سے لو ہٹا دو تو پھر میں بتاؤں گا، سپر ہٹ جاری ہے، اس نے روم کی بکنگ کرواتے بتایا۔ فل لاؤڈ میوزک کی وجہ سے ایک دوسرے کی آواز بھی کم سنائی دے رہی تھی۔ ارے واہ یار، تو بڑا ماسٹر مائنڈ نکلا، کیسے کر لیتا ہے یہ سب؟ اس کے دوست نے تھپکی دیتے سراہا تو وہ خود بھی مکرو سا ہنس دیا۔
یہ تو کچھ نہیں، ابھی میں تجھے دکھاؤں گا کہ کیسے میرے پاس شکار خود چل کر آتے ہیں۔ رافع نے 3 گلاس ڈرنک میں کچھ ملاتے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ روشنی بہت مدھم تھی، رنگ برنگی لائٹس گول دائرے کی شکل میں ارد گرد طواف کر رہی تھیں۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں بے فکری سے ناچنے میں مشغول تھے، تبھی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ نہ جانے یہ کیسی جگہ پر بلایا تھا رافع نے۔ عائشہ نے پریشانی سے اس ماحول کی جانب دیکھا اور اندر آ کر اس کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ اسے یہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا تھا۔ رافع کے دوست نے ڈرنک پیتے گہری نظروں سے اس کم عمر لڑکی کو دیکھا جو رافع کے اشارے کرنے پر ادھر ہی چلی آئی۔ ہائے ڈارلنگ، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ رافع سب کے سامنے اس کا بازو تھام کر بولا تو عائشہ مزید کنفیوز ہوئی۔ یہ تم نے مجھے کون سی جگہ بلایا ہے؟ میں تو سمجھی تم واپس جانے کے غم میں سیڈ ہو گئے، مگر یہ سب؟ عائشہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے گھبراہٹ میں پوچھا۔ اب واپس جا رہا ہوں تو میں نے سوچا کیا ضرورت ہے ہر بار اداس ہونے کی، اس مرتبہ تمہارے ساتھ ایک اچھی سی پارٹی انجوائے کر لی جائے۔ رافع نے ہنس کر بتاتے آخر میں سے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ جس طرح کے لباس میں وہ آج ملنے آئی تھی اس کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ اینی وے یہ میرا دوست ہے پاشا، اور پاشا یہ ہے میری کلوز فرینڈ عائشہ۔ رافع ان دونوں کا تعارف کروانے لگا۔ عائشہ کو نہ جانے کیوں اس کا دوست بہت برا لگ رہا تھا۔ رافع نے اس کو کنفیوز ہوتا دیکھ آفر کی۔ نو تھینکس، میرا دل نہیں ہے، وہ بھی اختیار منع کر گئی۔ او کم آن یار، اب تم پارٹی میں آئی ہو اور کچھ بھی نہیں پی رہی تو ایسا تو نہیں ہونے دوں گا میں۔ رافع نے ان 3 گلاسز میں ایک اٹھا کر زبردستی اسے تھما دیا تو اسے مجبوراً پینا پڑا۔ رافع مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ نے کچھ دیر بعد اسے مخاطب کیا جو ڈانس کر رہا تھا۔ ابھی تم انجوائے کرو، بعد میں بات کریں گے۔ رافع اسے اپنے ساتھ کھڑے کرتے ڈانس کرنے لگا۔ عائشہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی ساتھ ساتھ جھولنے لگی۔ نہ جانے کیسا سرور تھا اس شخص کی سنگت میں جس کے اثر میں وہ سب بھول کر انجوائے کرنے لگی۔ اسے گھر سے گئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے پر وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ زہرا بیگم پریشانی سے ارد گرد چکر کاٹی، بار بار گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 11 بج گئے۔ افتخار ملک ابھی گھر لوٹے تھے اور انہیں پریشان دیکھ کر پاس چلے آئے۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ زہرا بیگم بہت پریشان تھیں۔ کیا انہیں اپنے شوہر کو بتا دینا چاہیے تھا؟ جی سب خیریت ہے، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتی جانے لگیں۔ آپ اب ہم سے باتیں بھی چھپانے لگے ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولتے انہیں روک گئے۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ عائشہ تو ٹھیک ہے؟ وہ سب چھوڑ کر پریشانی سے پوچھنے لگے۔ وہ 3 گھنٹے پہلے گھر سے نکلی تھی اور اب تک واپس نہیں لوٹی۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا تو افتخار صاحب کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب آپ کو بتا کر نہیں گئی؟ مجھ سے تو کہا تھا اپنی دوستوں سے ملنے جا رہی ہوں، تو آپ نے ان کی دوستوں سے رابطہ نہیں کیا؟ وہ تیزی سے اپنے فون پر نمبر تلاش کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں مشر نے فون اٹھا لیا۔ آنٹی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ اس کے الفاظوں نے ان کو شدید پریشان کر دیا۔ ہانیہ نے کال اٹھائی۔ آنٹی اس کا تو ہم سے رابطہ بھی نہیں ہوا، ہمارا کوئی میٹ اپ کا پلان نہیں تھا۔ زہرا بیگم کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔